وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 19واں پارہ سورہ النمل ابتدائی آیات کریمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین. وہ ہے آیات قرآن کریم کی اور واضح کتاب کی. میرے ساتھ 14واں پارہ سورہ الحجر دیکھیے. صفحہ غالباً آپ کے پاس 263 ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. سورہ الحجر کی یہ آیت مبارکہ حروف مقطعات کے بعد اور سورہ النمل کی یہ آیت مبارکہ حروف مقطعات کے بعد ان میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیے اور جواب دیجیے. جی فرق ہے جی. سورہ الحجر میں کتاب پہلے ہے اور قرآن مجید بعد میں، اور سورہ النمل میں قرآن کا ذکر پہلے ہے اور کتاب مبین بعد میں. اس کا کیا سبب ہے؟ بات حضرات مفسرین کی ہے اور میں یہ بات کر رہا ہوں، میرا دل خوش ہو رہا ہے. اس لیے نہیں کہ میرے پاس کوئی بات ہو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہ اللہ والوں نے، اللہ کی کتاب سے تعلق والوں نے کس طرح اپنی زندگیاں اس کتاب کے ساتھ لگا. اور یہ تو ایک سمندر ہے. اور سبحان اللہ، میرا ٹوٹے پھوٹے معمولی مینڈک کے کنویں کے مینڈک کا خیال یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہر جو عالم مفسر ہے اس کی تفسیر میں عجیب عجیب بات. آپ چلتے جائیے. سبحان اللہ، میرا یہ ذاتی گمان بھی ہے اور تھوڑا سا تجربہ بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر تفسیر میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ملتی ہے جو پہلے نہیں دیکھی. یہ لوگ ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اور اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اس کتاب سے جوڑے. اور یہ نہیں کہ کتاب سے جڑ گئے تو دنیا سے پیچھے رہ گئے، وہاں پہنچے کہ دیگر اقوام بھی وہاں تک نہ پہنچے. اس کے بارے میں ٹوٹے پھوٹے نے جو بات دیکھی ہے، دو آراء ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پہلے پیچھے آنے میں کوئی فرق نہیں. اللہ کی بات کے لیے کوئی مثال نہیں سمجھنے کے لیے میں نے کہا شیخ عابد صاحب اور وقار صاحب آئے، اور میں نے کہا وقار صاحب اور شیخ عابد صاحب آئے. کیا ہر دفعہ جب میں کسی ایک کا نام پہلے لوں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا پہلے اور پیچھے لانے کا بسا اوقات مقصد ہوتا ہے، بسا اوقات نہیں. بسا اوقات جب میں نے کہا شیخ عابد صاحب اور وقار صاحب آئے کہ شیخ صاحب عمر میں بزرگی میں بڑے ہیں، وقار صاحب ان سے عمر میں بزرگی میں کم ہیں. بسا اوقات ایسے ہی ہوتا.
اور بسا اوقات جب ہم کہتے ہیں کہ وقار صاحب آئے، شیخ صاحب آئے یا شیخ صاحب آئے، اس وقت بسا اوقات کچھ مقصد نہیں ہوتا. تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہلے پیچھے لانے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بسا اوقات وہ خود کہتے ہیں کہ بسا اوقات پہلے پیچھے لانے میں بہت فرق ہوتا ہے. اب میرے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے حوالے سے اس کی مثال دیکھیے. سورہ آل عمران آیت شریفہ 18 پہ آئیے. صفحہ نمبر آپ کے پاس غالباً 53 ہے، 53. صفحہ نمبر 53. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط. اللہ تعالی نے گواہی دی یقیناً وہ کوئی معبود نہیں مگر وہ، اور فرشتے اور علم والے آخر تک. اب یہاں جو پہلے اور پیچھے لانا ہے اس کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ جی عظیم مقصد ہے کہ اللہ پہلے لائے ہیں کہ اللہ سے پہلے کوئی بھی نہیں. پھر فرشتے لائے ہیں کہ ان کی شان اور ان کی گواہی پہلے ہے. وَأُولِي الْعِلْمِ وہ آئی بعد میں. تو یہاں جو پہلے پیچھے لانا ہے وہ بامقصد ہے. تو انہوں نے فرمایا بعض جگہ اس کا مقصد ہوتا ہے، وہاں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. بعض اوقات مقصد نہیں ہوتا، وہاں ضروری نہیں. بات واضح ہوگی. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اللہ پاک کے ہاں جو تقدیم تاخیر سمجھتے ہیں، تقدیم کسی کو پہلے لانا، تاخیر کسی کو بعد میں لانا. اللہ کے ہاں جو تقدیم و تاخیر ہے وہ بلا مقصد ہے. میں نہ 3 میں نہ 13 میں 0 کے نیچے پتہ نہیں کتنی دور نمبر ہے. میرا رجحان یہ ہے کہ اللہ پاک کی کتاب میں ہر بات جو ہے اس کی حکمت، کوئی بات حکمت سے. ہاں ضروری نہیں کہ سب لوگ اس حکمت کو پا سکیں. اللہ کی حکمت کسی کے پانے نہ پانے کی محتاج نہیں، کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. لیکن اللہ پاک کے ہاں کوئی چیز بلا حکمت. تو یہاں کیا حکمت ہے؟ یہاں تک بات واضح ہو رہی ہے. دیکھو قرآن شریف میں، اور یہ بات ابن عاشور ہیں، انہوں نے بیان کی ہے. فرماتے ہیں دیکھیے آیت کریمہ، تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین. اب اس آیت کریمہ کے بعد ذکر کن کا ہے؟ اہل ایمان کا. اس آیت شریفہ کے بعد ذکر اہل ایمان کا. آئیے سورہ الحجر کی طرف. وہاں آیت شریفہ کے بعد ذکر کن کا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہاں کن کا ذکر ہے؟ بولو نا، کافروں کا. کافروں کا قرآن سے، قرآن کا معنی جو پڑھا جائے، ان کا کتاب قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے سے ان کے لیے بات یہ ہے کہ یہ کتاب ان پر حجت ہے. اللہ پاک نے جو کتابیں نازل کی بندوں کے لیے حجت ہیں، ان کے خلاف یا ان کے حق میں. ان کے لیے حجت ہے کہ اللہ پاک کا پیغام ان تک آ چکا.
ان کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے نہیں. تو اس لیے یہاں ذکر پہلے کس کا کیا؟ بولو نا، تلک آیات الکتاب. کافروں کا ذکر چونکہ ان کے بعد ہے، ان کے ساتھ مناسبت کتاب کی بطور حجت ہونے کے وہ ہے. اور وہاں ان کے آیت کریمہ کے بعد ذکر کیا کن کا؟ اہل ایمان کا. ان کی بات حجت غیر حجت سب کے لیے ہے، لیکن ان کا تعلق ہے قرآن کریم کو پڑھنا. اللہ پاک بہتر جان. خلاصہ دو رائے ہیں کہ کیا تقدیم و تاخیر قرآن پاک میں کوئی حکمت سے خالی ہے کہ نہیں. پہلی رائے کئی دفعہ حکمت ہے، کئی دفعہ نہیں. دوسری رائے کہ نہیں، ہر جگہ حکمت ہے. اور واللہ اعلم بالصواب، زیادہ توجہ دھیان رجحان اسی طرف ہو رہا ہے کہ ہر بات میں حکمت ہے، چاہے کوئی سمجھے نہ سمجھے. ہدی و بشریٰ للمؤمنین. ہدن ہدایت ہے اور بشارت ہے للمؤمنین اہل ایمان کی. ہدایت ہے یا ہدایت دینے والی ہے؟ بولو، ہدایت ہے یا ہدایت دینے والی؟ ہدایت دینے والی ہے. خوشخبری ہے یا خوشخبری دینے والی ہے؟ یہ قرآن پاک خوشخبری ہے یا خوشخبری دینے والی ہے؟ بولو نا. تو پھر یہ کیوں کہا خدا و بشرا؟ توجہ فرمائیے. ایک ہے عبد القدیر صحابت ہے، ایک ہے عبد القدیر سخی ہیں. دو جملے ہیں، ایک ہے عبد القدیر سخی ہیں، ایک ہے عبد القدیر سخاوت ہے. عبد القدیر سخاوت ہے یا سخی ہے؟ جی. تو پھر یہ جب کہا عبد الکریم سخاوت ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ 100% ٹھیک ہے. یعنی اتنے سخی ہے گویا کہ خود ہی سخاوت بن چکے. ایک ہے سلمان، ڈاکٹر سلمان ہمدردی کرنے والے ہیں. ایک ہے ڈاکٹر سلمان ہمدردی ہیں. اب ہمدردی تو نہیں، ہمدردی تو ایک الگ صفت ہے. یہ صفت سے آراستہ و پیراستہ ہو سکتے ہیں، صفت تو نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمدردی ہیں تو کیا مطلب؟ اتنی ہمدردی کرتے ہیں گویا کہ خود ہی بات واضح ہو رہی ہے. تو قرآن پاک کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہدا. تو اس لیے اس کا ترجمہ شاید یہ زیادہ مناسب ہو، سراپا ہدایت. و بشرا پیکرے بشارت، شور دے بشارت. صرف ہدایت دینے والا کہنے سے بات کے قریب نہیں پہنچ. پھر بھی اللہ کی بات کا ترجمہ، اس کا حق ادا، پھر بھی کچھ قریب ہے. لیکن ہدایت دینے والا ہے، وہ بات اتنی زوردار نہیں بنتی جتنی ہدا ہے. شاہ صاحب بات واضح. اب سوال یہ ہے، جو ایمان والے نہیں، جب اللہ پاک نے ان کے لیے ہدایت بنائی نہیں، تو اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو کیا غیر مومنوں کو قرآن پاک کے ساتھ دعوت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ جی. جب غیر مسلم آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے. جن آئے تو قرآن پڑھ کے سنایا کہ نہیں؟ کتنے لوگ آئے؟ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اچھی طرح توجہ کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ ہدایت پانے والے. یہ معنی نہیں کہ دوسروں کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے، اس میں سب کے لیے رہنمائی ہے. یہاں مراد ہے سراپا ہدایت ہے، یعنی اس سے خوب ہدایت پانے والے کون ہیں؟ ایمان.
آئیے سورہ البقرہ کے شروع میں، سورہ البقرہ کا شروع پڑھیے، سب پڑھیں۔ ہدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے کن کے لیے؟ تو باقی غیر متقی ان کو کوئی فائدہ نہیں، ان کو تو قرآن پاک نہیں سنانا، جو پہلے سے ردی ہے دفاع ہو جا، سب کو سنانا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اس قرآن کریم سے ہدایت پانے والے کون ہیں؟ بولو۔ یہ بات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے۔ اللہ کریم نے دیگر جگہوں میں بھی یہ بات بیان کی کہ یہ قرآن کریم اہل ایمان کے لیے سراپا ہدایت۔ آئیے میرے ساتھ 24واں پارہ سورہ فصلت، صفحہ غالباً آپ کے پاس 482 ہے۔ آیت شریفہ 44، درمیان میں سے قل هو للذین آمنوا 44، قل هو للذین آمنوا پڑھیے، ہدی و شفاء، کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے سراپا ہدایت اور مجسمہ شفا ہے۔ تو یہاں کن کے لیے کہا؟ جواب دیجئے۔ وہی طریقہ جو وہاں بات ہے وہی یہاں تفسیر ہے، بات واضح ہوگی۔ سورہ مریم دیکھیے 16واں پارہ، صفحہ غالباً آپ کے پاس 313 ہے۔ آیت شریفہ 97، فَإِنَّمَا پڑھیے جی، یہی آیت کریم، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سو در حقیقت ہم نے اسے آپ کی زبان سے آسان فرمایا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ساتھ خوشخبری دیں، کسے؟ المتقین، متقی لوگ۔ اب جو غیر متقی ہیں کیا انہیں نہیں کہنا کہ اگر اس قرآن پر عمل کرو گے تو جنت جاؤ گے؟ کہنا کہ نہیں کہنا؟ سب کو دینی ہے بشارت، لیکن مراد یہ ہے کہ آپ کے بشارت دینے سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ بولو۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ لُدًّا، اور آپ ڈرائیں اس قرآن کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ ڈرانا سب کو ہے، لیکن ان کا ذکر خصوصاً کیا کیونکہ وہ ایسی کرتوتیں کرتے ہیں جو ان کو چاہیے کہ ڈرائے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف، وقت ہو چکا، یہی اللہ کی توفیق سے بات کو روکتے ہیں۔